غور طلب ریڈیو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، ہر چیز کا رب اور مالک، جس کے سوا کوئی حقیقی معبود اور پالنے والا نہیں۔ وہ عظمت و جلال والا ہے جس کی تمام صفات کامل ہیں۔ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اس کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اس نام کی کوئی جمع اور کوئی تذکیر و ثانیت نہیں ہے۔ اللہ ہی آسمانوں، زمین، انسانوں، جنوں، پودوں، جانوروں، جاندار و بے جان اشیاء اور تمام چھپی اور ظاہر چیزوں اور اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ساری کائنات پر اس کی فرما روائی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کے فیصلوں سے سرتابی کر سکے یا اس کے فیصلوں میں رد و بدل کر سکے۔ تمام علم کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اور ان علوم کی بھی جن تک انسانوں کی رسائی نہیں۔ وہ علیم و بصیر ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کیا کر رہی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خشکی اور سمندروں میں کیا ہے۔ کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جس کا اس کو علم نہ ہو۔ زمین کے اندھیروں میں پڑا ہوا کوئی ایسا دانہ نہیں، اور کوئی ایسی سبز یا خشک چیز نہیں جو اس کی بنائی ہوئی تقدیر کی واضح اور روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے سب کام حکمت اور دانائی سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ کائنات کے اندر اور اس کے پار ہونے والے تمام واقعات کو ان کے رونما ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اس نے جو کرنے کا فیصلہ کر دیا ہو اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہی حقیقی معبود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے سوا کسی کی عبادت یا پرستش کی جائے تو یہ شرک ہے۔ شرک اللہ سے بغاوت سب سے بڑا گناہ اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ترین نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین اور کامل ترین صفات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں اور صفات سے اس طرح پکارا جانا چاہیے جو اس کے شائع نشان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ناموں سے ظاہر ہونے والے معنوں میں ایسے رد و بدل نہیں کیا جانا چاہیے جس سے ان کا مفہوم ہی مسخ ہو کر رہ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی کسی صفت یا نام کا مفہوم قرآن یا حدیث میں بتائے گئے سے مختلف بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت یا نام کی ایسی تعویل نہیں کی جانی چاہیے کہ اس کی مشابہت اس کی بنائی ہوئی کسی مخلوق سے ہو جائے۔ اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی کی الوہیت اور عبادت سے انکار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند ترین اور رفیع الشان ہے۔ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے، صرف اسی سے ڈرنا چاہیے، اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے شروع میں سورۃ فاتحہ کے یہ الفاظ پڑھ کر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ اللہ کی بندگی، اطاعت اور عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور میں نے جن اور انسان اسی لیے تو پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا پورا معنی یہ ہے کہ بالکل اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ایسی زندگی انتہائی کامیاب اور ہر طرح کی فکر و پریشانی سے آزاد ہوتی ہے۔